دوسرے مندروں کے بت توڑنے کے لیے مختلف جیش روانہ کیے گئے۔ عزا کا بت اکیلا نہیں تھا، چونکہ یہ دیوی تھی اس لیے اس کے ساتھ چھوٹی دیویوں کے بت بھی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو مندر کا پروہت ان کے سامنے آ گیا اور اس نے التجا کی کہ ان کے بت نہ توڑے جائیں، مجھے عزا کا بت دکھاؤ۔ خالد نے نیام سے تلوار نکال کر پروہت سے پوچھا۔ پروہت موت کے خوف سے مندر کے ایک بغلی دروازے میں داخل ہو گیا۔ خالد اس کے پیچھے گئے، ایک کمرے سے گزر کر اگلے کمرے میں گئے تو وہاں ایک دیوی کا بڑا ہی خوبصورت بت چبوترے پر رکھا تھا۔ پروہت نے بت کی طرف اشارہ کیا اور بت کے آگے فرش پر لیٹ گیا۔ مندر کی داسیاں بھی آ گئیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تلوار سے اس حسین دیوی کا بت توڑ ڈالا اور اپنے سواروں سے کہا کہ بت کے ٹکڑے باہر بکھیر دے۔ پروہت دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور داسیاں بین کر رہی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیویوں کے بت بھی توڑ ڈالے اور گرج کر پروہت سے کہا، کیا اب بھی تم اس دیوی کو مانتے ہو جو اپنے آپ کو ایک انسان سے نہیں بچا سکتی؟ پروہت دھاڑے مارتا رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ فاتحانہ انداز سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے سواروں کو واپسی کا حکم دیا۔ جب خالد اپنے 30 سواروں کے ساتھ مندر سے دور چلے گئے تو پروہت نے جو دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا بڑی زور سے کہکا لگایا۔ پجارنے جو بین کر رہی تھی وہ بھی ہنسنے لگی۔ عزا کی توہین کوئی نہیں کر سکتا، پروہت نے کہا۔ خالد جو خود عزا کا پجاری ہوا کرتا تھا بہت خوش ہو کے گیا ہے کہ اس نے عزا کا بت توڑ ڈالا ہے۔ عزا زندہ ہے اور وہ زندہ رہے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، میں عزا کا بت توڑ آیا ہوں۔ کہاں تھا یہ بت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ خالد نے وہ مندر اور اس کا وہ کمرہ بتایا جہاں انہوں نے وہ بت دیکھا اور توڑا تھا۔ تم نے عزا کا بت توڑا نہیں خالد؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، واپس جاؤ اور اصلی بت توڑ کر آؤ۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عزا کے 2 بت تھے، ایک اصلی جس کی پوجا ہوتی تھی، دوسرا نقلی تھا، یہ غالباً مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ خالد کا خون کھولنے لگا۔ انہوں نے اپنے سواروں کو ساتھ لیا اور نقلہ کو روانہ ہو گئے۔ مندر کے پروہت نے دور سے گھڑ سواروں کو آتے دیکھا تو اس نے مندر کے محافظوں کو بلا لی۔ وہ پھر آ رہے ہیں، پروہت نے کہا۔ انہیں کسی نے بتا دیا ہوگا کہ اصلی بت ابھی مندر میں موجود ہے۔ کیا تم عزا کی عزت کی حفاظت کرو گے؟ اگر کرو گے تو عزا دیوی تمہیں مالا مال کر دے گا۔ کچھ سوچ کر بات کو مقدس پیشوا نے ایک انداز سے کہا۔ ایک محافظ نے کہا، کیا ہم 2-3 آدمی اتنے زیادہ گھڑ سواروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اگر عزا دیوی ہے تو یہ اپنے آپ کو ضرور بچا لے گا۔ ایک اور محافظ نے کہا، اس کے لہجے میں طنز تھی۔ کہنے لگا، دیوی دیوتا انسانوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، انسان دیوتاؤں کی حفاظت نہیں کیا کرتے، پھر عزا اپنی حفاظت خود کرے۔ پروہت نے کہا۔ خالد کے گھوڑے قریب آ گئے۔ محافظ مندر کی پجارنوں کو ساتھ لے کر بھاگ گئے۔ پروہت کو یقین تھا کہ اس کی دیوی اپنے آپ کو مسلمانوں سے بچا لے گا۔ اس نے ایک تلوار لی اور اسے عزا کے گلے میں لٹکا دیا۔ پروہت مندر کے پچھلے دروازے سے نکلا اور بھاگ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ مندر میں آن پہنچے اور تمام کمروں میں عزا کا بت ڈھونڈنے لگے۔ انہیں ایک بڑا ہی خوشنما کمرہ نظر آیا۔ اس کے دروازے میں کھڑے ہو کر دیکھا، عزا کا بت سامنے چبوترے پر رکھا تھا، اس کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی۔ یہ بت ویسا ہی تھا جیسا خالد پہلے توڑ گئے تھے۔ اس بت کے قدموں میں لوبان جل رہا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ اور خوشبو سے پتہ چلتا تھا کہ یہ عبادت کا کمرہ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دہلیز سے آگے قدم رکھا تو ایک سانولے رنگ کی ایک نوجوان عورت جو بالکل برہنہ تھی خالد کے سامنے آ گئی۔ وہ رو رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی کہ بت کو نہ توڑا جائے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ عورت خالد کے ارادوں کو متزلزل کرنے کے لیے برہنہ ہو کر آئی تھی اور اس کے رونے کا مقصد خالد کے جذبات پر اثر ڈالنے کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو اس عورت نے بازو پھیلا کر خالد کا رستہ روک لیا۔ خالد نے نیام سے تلوار نکالی اور اس عورت پر ایسا زوردار وار کیا کہ اس کا ننگا جسم 2 حصوں میں کٹ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ غصے سے بگڑتے ہوئے بت تک گئے اور اس کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ طاقت اور خوشحالی کی دیوی اپنے آپ کو ایک انسان سے نہ بچا سکا۔ خالد رضی اللہ عنہ مندر سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایڑ لگائی۔ ان کے سوار ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالد نے کہا، میں عزا کا بت توڑ آیا ہوں۔ ہاں خالد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب تم نے عزا کا اصل بت توڑا ہے، اب اس خطے میں بت پرستی نہیں ہوگی۔
قریش کا مشہور اور جوشیلا سالار اکرمہ مکہ کے راستہ میں خالد رضی اللہ عنہ کے خلاف آخری معرکہ لڑ کر روپوش ہو گیا تھا۔ اس نے اور صفوان نے اپنے قبیلے کے سردار کی حکم عدولی کی تھی۔ اسے اپنا انجام بہت برا نظر آ رہا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی یہ خطا نہیں بخشیں گے۔ اس نے اسلامی فوج کے ایک دستے پر حملہ کیا اور اس دستے کے 2 آدمی شہید کر دیے۔ اکرمہ کی بیوی مکہ میں تھی۔ تاریخوں میں واضح اشارہ ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد قریش کی 4 عورتوں اور 6 آدمیوں کے قتل کا حکم دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھی اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کی تھی۔ انہیں مرتد کہا گیا تھا۔ ان میں ہند اور اکرمہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہند ہر انسان کے خون کی پیاسی ہو جاتی تھی جو اسلام قبول کر لیتا تھا۔ اکرمہ کی بیوی مکہ میں تھی۔ فتح مکہ کے 2-3 روز بعد ایک آدمی اکرمہ کے گھر آیا۔ میں تمہارے لیے اجنبی ہوں بہن، اس شخص نے اکرمہ کی بیوی سے کہا۔ اکرمہ میرا دوست ہے، میں قبیلہ بنو بکر کا آدمی ہوں۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ اکرمہ اور صفوان نے مسلمانوں کا رستہ روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے۔ اس کا مقابلہ خالد سے تھا جو تجربہ کار جنگجو ہے، اور اس کے ساتھ آدمی بھی زیادہ تھے۔ میں جانتی ہوں، اکرمہ کی بیوی نے کہا، میں پہلے سن چکی ہوں۔ میرے اجنبی بھائی، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ زندہ تو ہے؟ وہ مجھے بتا گیا تھا کہ یمن جا رہا ہے۔ اجنبی نے کہا، وہ کہہ گیا ہے کہ تجھے وہاں بلا لے گا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کس کے پاس گیا ہے۔ تجھے یہی بتانے آیا ہوں، وہ واپس نہیں آئے گا، اسے یہاں آنا بھی نہیں چاہیے۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، وہ آ گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، تم تیار رہنا۔ اجنبی نے کہا، اس کا پیغام آئے گا تو میں تمہیں اس کے پاس پہنچا دوں گا۔ تم اس کے پاس پہنچ جاؤں گی تو وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر حبشہ کو چلا جائے گا۔ اجنبی اسے اپنی بستی کا اور اپنا نام بتا کر چلا گیا۔ 2 روز بعد اکرمہ کی بیوی بنو بکر کی بستی میں گئی اور اس آدمی سے ملی جو اسے دوست بتا رہا تھا۔ میں اسے واپس لانے کے لیے جا رہی ہوں۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، کیا تو نہیں جانتی کہ وہ آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا؟ اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری فریاد پر میرے شوہر کو معاف کر دیا ہے۔ کیا تو نے محمد کو اللہ کا رسول مان لیا ہے؟ ہاں مان لیا ہے۔ محمد نے تمہارے ساتھ کیا سودا کیا ہے؟ اکرمہ کے دوست نے کہا، اس نے تمہارے آگے یہ شرط رکھی ہوگی کہ تم اور اکرمہ اسلام قبول کر لو۔ نہیں، اکرمہ کی بیوی نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں میرے ساتھ ایسا کوئی سودا نہیں کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے نہیں جو سودا کر کے اپنی بات منوایا کرتے ہیں۔ میں وہاں اپنے شوہر کی جان بخشی کی فریاد لے کر گئی تھی۔ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں میں بڑی اچھی طرح جانتی تھی، لیکن اب میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے دل سے کہا کہ یہ وہ محمد نہیں ہے جو کبھی ہم نے دیکھے تھے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس میں اب فریاد لے کر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر آئی جو کسی اور انسان میں نہیں ہوتی۔ مجھے ڈر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں کہیں گے کہ یہ اکرمہ کی بیوی ہے، اسے یرغمال بنا کر رکھو تاکہ اکرمہ آ جائے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مجبور عورت جان کر عزت سے بٹھایا۔ میں نے فریاد کی کہ فتح آپ کی ہے، میرے بچوں کو یتیم نہ کریں، میرے شوہر کی بدعہدی کی سزا مجھے اور میرے بچوں کو نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے اکرمہ کو معاف کیا، اور معلوم نہیں وہ کون سی طاقت تھی جس نے مجھ سے کہلوایا کہ میں نے تسلیم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ اب میں اس خدا کو مانتی ہوں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دی اور تو مسلمان ہو گئی۔ اکرمہ کے دوست نے کہا، ہاں۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا کہ میں مسلمان ہو گئی، مجھے اس کے پاس لے چل، میرے شوہر کے دوست، میں اسے واپس لے آؤں گی، میں دوستی کا حق ادا کروں گا۔ اکرمہ کے دوست نے کہا، چل میں تیرے ساتھ یمن چلتا ہوں۔ کافی دنوں بعد اکرمہ اپنی بیوی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا۔ اپنے گھر جانے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے اپنے کیے کی معافی مانگ کر اسلام قبول کر لی۔ اسی روز صفوان بھی واپس آ گیا، وہ بھاگ کر جدہ چلا گیا تھا۔
ایک دوست اس کے پیچھے گیا اور اسے کہا کہ وہ سالاری رتبے کا جنگجو ہے اور اس کی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جان سکتے ہیں۔ اسے یہ بھی کہا گیا کہ قبیلہ قریش ختم ہو چکا ہے۔ صفوان تلوار کا دھنی اور نامور سالار تھا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ مکہ آ گیا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا۔